الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 9ویں پارے کے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے کے شروع میں قوم شعیب کے سرکش سرداروں کی اس دھمکی کا ذکر ہے کہ اے شعیب، ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا اور وہ ایسے نیست و نابود ہوئے کہ جیسے کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ نبی کو جھٹلانے کے بعد فوراً اس قوم کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ان کو سختی اور تکالیف پھر انعام و اکرام سے آزمایا گیا۔ جب ہر حال میں کفر پر ڈٹے رہے تو پھر ان کو تباہ کیا گیا۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور تقوی کو اختیار کیا ہوتا تو ہم انہیں زمین و آسمان کی نعمتیں فراوانی سے عطا کر دیتے، لیکن حق کو جھٹلانے کے سبب وہ انجام بد سے دوچار ہوئے۔ ان بستی والوں کو اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں یا دن چڑھے آ سکتا ہے۔ گزشتہ امتوں کے احوال سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی ایذا رسانیوں پر تسلی دینا اور مشرکین مکہ کو عبرت دلانا مقصود ہے۔ آیت نمبر 103 سے 129 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو ایک واضح اژدہا بن گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالیں۔ وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی چیزوں کو نگلنے لگا۔ اس طرح معجزے کی حقانیت اور جادو کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہوئے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 130 تا 143 میں بتایا کہ اللہ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے اور برائی کو بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے۔ پھر ان پر ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا۔ جب عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے
اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی اپنے وعدے سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کو مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا اور بنی اسرائیل سے جو خیر کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں اور اپنی جاہلیت کے باعث ہی ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور یہ 40 دن کا عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی استدعا کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آیت نمبر 144 تا 155 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے اور تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ متکبر آیات الہی سے اعراض کریں گے، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈالیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان سے جواب طلبی کی۔ اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسی کا موقع نہ دیں۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا، جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی نوید تھی۔ آیت نمبر 156 تا 158 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول نبی کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، اور بدعمالیوں کا بوجھ اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توق اتار دے گا۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم اور نصرت کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ کی رسالت کسی قوم سے مخصوص ہے، نہ خاص زمانے تک محدود ہے، بلکہ جس طرح اس کے بھیجنے والے کی حکومت و سروری عالمگیر ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی جہانگیر ہے۔ آیت نمبر 160 میں موسیٰ علیہ السلام کی پتھر پر ضرب اور ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے، بادل کے سایہ کرنے اور من و سلوہ کے اتارنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس امر کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تحریف کی۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ سوائے ایک گروہ کے بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کے باعث ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 167 اور 168 میں یہود کے برے اعمال کے سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر ہے۔ بعد والی آیات میں ان کے برے جانشینوں کا ذکر ہے جو رشوت دے کر اللہ کی آیات میں رد و بدل کر دیتے تھے، اور ان سب برائیوں کے باوجود اس مغالطے اور خود فریبی کا شکار تھے کہ وہ بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر صرف متقین کے لیے اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا
اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ اس اقرار کو عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 175 میں ذکر شخص کے مصداق پر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے اسے بلعم ابن باعور، بعض نے امیہ بن اسلط اور بعض نے ابو عمر فاسق قرار دیا ہے۔ ان تینوں میں ایک برائی حسد قدر مشترک ہے، اور یہ سب علم اور زہد و ریاضت والے لوگ تھے، لیکن بلعم ابن باعور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے، اور امیہ بن اسلط اور ابو عمر بن سیفی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے کفر اختیار کر کے راہ حق سے منحرف ہو گئے۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو قبول ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپایوں سے بدتر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل ہیں مگر وہ حق بات یعنی حق کے دلائل کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ آیات الہی کو دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ دعوت حق کو سنتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کے مہلت دینے اور خفیہ تدبیر کا بیان ہے۔ آیت نمبر 186 تا 188 میں منکرین کے قیامت کے بارے میں پوچھنے اور قیامت کے اچانک آنے کے جواب کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ خداوندی میں عز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، کہو میں اپنی ذات کے لیے خود سے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب کی عطا سے ہیں، اور کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضاء و قدر سے پہنچتی ہے۔ آیت نمبر 199 تا 190 میں بتایا گیا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، اور جب بیوی امید سے ہو تو میاں بیوی تندرست لڑکے کی دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ ان کو عطا کرتا ہے تو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیتوں میں کفار کے معبودان باطل کی عجز، کمزوریوں اور احتیاج کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 194 سے مشرکوں کے معبودان باطل کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری طرح ہی مخلوق ہیں اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہیں، یعنی وہ خود ہی عاجز و بے بس ہیں اور کسی کا نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ آیت نمبر 199 میں اخلاق حسنہ کی جامع ترین تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو قصوروار معذرت طلب کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو اسے معاف کر دیجئے، اچھی باتوں اور نیک کاموں کا حکم دیجئے، اور نہ سمجھ لوگوں سے الجھنے کی بجائے رخ انور پھیر لیجئے۔ اگر شیطان وسوسہ اندازی کرے تو اعوذ باللہ پڑھیے، اللہ کے ذکر سے شیطان کے شر سے پناہ حاصل ہو جائے گی۔ سورہ اعراف کے آخر میں آیت 204 میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام خوف اور عاجزی کے ساتھ پست آواز میں دل میں یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آخری آیت میں فرشتوں کی صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ انسان جو مسجود ملائک ہے اسے بطریق اولیٰ یہ کام کرنے چاہیے۔ آگے سورہ انفال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 8ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 88 نمبر پر یہ سورت ہے۔ اس سورت میں مال غنیمت کا ذکر ہے جسے عربی زبان میں انفال کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کو الانفال سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سورت میں مال غنیمت کے احکام کا بیان ہے۔ اتحاد و اتفاق، مسلمانوں کا غزوہ بدر کے لیے نکلنے، قلت کی تعداد کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے کامیابی، دشمن کے خلاف جہاد کی تیاری، دین کی بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرنے، معرکہ بدر میں دونوں جماعتوں کے قتال کی کیفیت، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدوں کے احکام
اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے احکام کا بیان ہے۔ انفاق مطلقاً مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں، اور کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے مقابلے میں کچھ زائد دیا جائے تو اسے بھی نفل یا انفال کہتے ہیں۔ اور انفال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع ہے، جس کو جتنا چاہیں عطا کر دیں۔ آیت نمبر 2 سے کامل مومنوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ اور ادائے زکوٰۃ ان کا شعار ہے، اور یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے، اور مجاہدین کی خواہش تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے مسلح و منظم لشکر کی بجائے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ آیت نمبر 9 تا 24 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے نصرت کے لیے بھیجے۔ میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشمے کفار کے پاس تھے، اور نرم زمین جس پر چلنا دشوار ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس تھی، اور پانی کی قلت بھی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے توہمات پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور مسلمانوں نے وافر پانی جمع کر لیا، اور ان کی شرعی اور طبعی ضروریات پوری ہوئیں، اور دلوں کو اطمینان بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں پسپائی اختیار کرنے والوں کو اپنے غضب کا حقدار قرار دیا۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی اور فرمایا یہ لوگ رسوا ہو جائیں۔ یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی تھی، لیکن در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کو فیصلہ کن جنگ قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر فوراً حاضر ہو، جب تمہیں رسول اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے فتنے کا وبال صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل رک گیا تو اس کے اثرات باقی معاشرے کو بھگتنا ہوں گے۔ آیت نمبر 26 میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی اور بعد میں اللہ کی مدد سے مضبوط ہونے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بیان ہے۔ مزید فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ آیت نمبر 30 میں ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنے پارلیمنٹ دارالندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو مشاورت کی اس کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا معاذ اللہ قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 32 تا 35 میں بیان فرمایا کہ کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا ہمیں دردناک عذاب دے، مگر اللہ نے فرمایا اور جب کہ آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں تو بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی صورت میں تھی، اور آگے چل کر مقصد جہاد بیان فرمایا اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین اللہ کا ہو جائے، اور فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرنے والوں کے ہاتھ بجز حسرت کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ آج ہم نے پارہ نمبر 9 کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے۔